ہمارے یوٹیوب چینل فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے ہماری ماضی کی فلمی دنیا اور اس کے فلمی ستاروں اور لیجنڈ شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ولاگز پیش کرتے ہیں۔ ہر ولاگ کی ڈسکرپشن میں ہم اس سے متعلق اپنے دیگر ولاگز کے لنکس درج کرتے ہیں، آپ ان کو ضرور وزٹ کیا کریں۔ اکثر فلمی فنکاروں کی تمام فلموں کا تذکرہ ایک ولاگ میں ممکن نہیں ہوتا، اس لیے برا مت منایا کریں۔ 1960 کے اشرا کے ابتدائی زمانہ میں جب ہماری فلم انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی تھی، ایک خوش شکل اداکارہ تیزی سے پنجابی فلموں میں جلوہ گر ہوئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا اور پنجابی سنیما کے شائقین اس کے دیوانہ ہو گئے تو وہ اچانک اسی تیزی سے منظر سے غائب ہو گئی، جس کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ اپنے فلمی نام کی طرح نہایت شیریں مزاج تھی۔ جی ہاں، ہماری مراد اپنے دور کی ایک کامیاب ہیروئن شیری سے ہے، جس نے اپنی دل فریب اداکاری سے دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ گول مٹول چہرے اور رخساروں کے غیر معمولی ابھار نے اس کی دلکشی کو دوبالا کر رکھا تھا، جس کی بدولت وہ انفرادی شباہت کی حامل تھی۔ ایک اداکارہ کا فلمی ہیروئن کے روپ میں اکثر ہیرو کے ساتھ پیار محبت اور عہد و پیمان سے لبریز مکالمے بولنے اور گیت گانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، تاہم شیری اپنی اداکاری کے شیریں انداز سے اسے نہایت خوبصورت اور پرکیف بنانے کا ہنر جانتی تھی، جس سے فلم دیکھنے والا بھرپور طریقے سے محظوظ ہوتا۔ فلمی دنیا کی لیجنڈ شخصیت شباب کرانوی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اردو فلم سازی سے کیا، لیکن جلد ہی پنجابی فلموں کی اہمیت کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اور نتیجتاً انہوں نے سماجی موضوعات پر منفرد پنجابی فلمیں بنانے کا بھی آغاز کر دیا۔ 1963 میں انہوں نے اپنے فلمی ادارہ شباب پروڈکشنز کے بینر تلے طنز و مزاح کے موضوع پر اپنی لکھی ایک کہانی پر میوزیکل فلم 30 مار خان بنانے کا آغاز کیا، جس کے پر اثر مکالمے بابا عالم سیاپوش نے لکھے۔ فلم کے ٹائٹل اور مزاحیہ کردار میں علاؤالدین کو لیا گیا، جبکہ ان کے مقابل ہیروئن کے طور پر نئی دریافت کو آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شباب کرانوی ہمیشہ نئے چہروں کی تلاش میں رہتے تھے جو ان کے فلمی بجٹ پر بوجھ نہیں بنتے تھے، بلکہ ان کی فلموں کی کامیابی کا باعث ضرور بنتے تھے۔ حیدر چودھری ان دنوں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ مشہور کامیڈین منور ظریف کے کلاس فیلو تھے۔ جن دنوں منور ظریف اپنے بھائی ظریف کے ساتھ فلمی اسٹوڈیوز کے چکر لگانے کے بعد اسکول کے دوستوں کو اکٹھا کر کے اس کا احوال سناتے تو حیدر چودھری بھی سننے والوں میں شامل ہوتے۔ فلمی دنیا کی ان پرکشش باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے بعد ازاں فلمی دنیا کا رخ کیا اور فلم ڈائریکشن کے شعبے میں کام شروع کر دیا۔ شباب کرانوی نوجوان حیدر چودھری کی صلاحیتوں کے معترف تھے، اس لیے انہوں نے اسے 30 مار خان کی ڈائریکشن کی ذمہ داریاں تفویض کر کے ایک مکمل ہدایت کار بنا دیا۔ اسی طرح ان کی نظر انتخاب نے شیری کو فلم کی ہیروئن بنانے کا فیصلہ کیا۔ شیری کی بطور اداکارہ یہ پہلی فلم تھی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ پہلی ہی فلم میں ہیروئن بن کر سینما اسکرین پر جلوہ گر ہوئی۔ 30 مار خان کے گیت بھی بابا عالم سیاپوش نے لکھے، جن کو موسیقاروں کی جوڑی منظور اشرف نے دل فریب دھنوں سے آراستہ کیا۔ ان کی معاونت بعد میں صف اول کے موسیقار بننے والے نذیر علی نے کی۔ شیری پر تقریباً 4 گانے پکچرائز کیے گئے، جن میں یہ گیت نیبواں دا جوڑا اسا باغے وچوں توڑیا بے حد مقبول ہوا۔ اسی طرح میری چانجر چھن 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 کے گاتے ہوئے باغ میں اٹکیلیاں کرتے اور ناچتے نظر آئے۔ اس دور میں فلموں میں پنجابی مٹیار کو باغات میں گاتے اور رقص کرتے دکھانے کا مقبول رجحان تھا، جسے فلم بین بے حد پسند کرتے تھے۔ یہ فلم کو گلیمرس بنانے کا ایک انداز تھا۔ 30 مار خان میں عوامی اداکار علاؤالدین کو سولو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، جس کا کردار فلم کے
ابتدائی حصہ میں گاؤں کے ایک ڈرپوک اور بزدل قسم کے نوجوان کا ہوتا ہے، جس سے گاؤں کی خوبرو لڑکی نوری، جس کا کردار شیری کے پاس تھا، محبت کرنے لگتی ہے، اور پھر علاؤالدین کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اصل ہیرو کے روپ میں نمودار ہوتا ہے۔ شیری اور علاؤالدین پر فلمائے گئے سین انتہائی عمدہ تھے، جو کیمرہ مین جعفر بخاری کے ہنر کا کمال تھا۔ حیدر چودھری نے تیس مار خان کو بے مثل تخلیق بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ 30 اگست 1963 کے دن جب فلم سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو عوام نے اسے بے حد پسند کیا، خصوصاً شیری کی ہیروئن کے روپ میں آمد پر زبردست استقبال کیا گیا۔ علاؤالدین کے مزاحیہ سین بھی پسند کیے گئے۔ 30 مار خان کو سپر ہٹ کامیابی ملی، جس کے بعد شیری نمایاں ہیروئنوں کی صف میں شامل ہوگی۔ پہلی فلم میں پسندیدگی اور کامیابی نے شیری کے فلمی کیریئر کو بلندی پر پہنچا دیا۔ خصوصاً کیمرہ مین جعفر بخاری شیری کی سکرین بیوٹی سے بے حد متاثر ہوئے۔ اسی دوران ریاض چودھری اور سید عنایت شاہ بخاری نے مشترکہ طور پر ایک پنجابی فلم بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جعفر بخاری سے صلاح مشورے کیے، چنانچہ ارشد کاظمی سے پانی کے نام سے ایک کہانی لکھوائی گئی، جس کو فلمی کالم میں ڈھالنے کے لیے بابا عالم سیاپوش سے پنجابی مکالمے لکھوائے گئے۔ فلم ساز جوڑی نے پانی کی ڈائریکشن کی ذمہ داری جعفر بخاری کے سپرد کر دی۔ جعفر بخاری بنیادی طور پر کیمرہ مین تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہدایت کاری بھی شروع کر دی تھی اور متعدد فلمیں تخلیق کر چکے تھے۔ جعفر بخاری نے پانی کی مرکزی جوڑی کے کرداروں کے لیے شیری اور اکمل کا انتخاب کیا۔ اکمل ان دنوں پنجابی فلموں کے لیے ایک خوبرو ہیرو کے طور پر مشہور ہو رہے تھے۔ اسے شیری کی خوش بختی کہیے کہ اسے دوسری فلم میں بھی ایک بڑے ہیرو کے ساتھ جلوہ گر ہونے کا موقع ملا۔ پانی کی کہانی کھیتوں میں آبپاشی کے لیے پانی کی باری کے تنازع کے نتیجہ میں ہونے والے قتل سے شروع ہوتی تھی۔ اکمل مقتول کا بیٹا ہوتا ہے اور شیری کا تعلق ویلن پارٹی سے ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جعفر بخاری نے شیری اور اکمل کو عمدہ انداز میں پیش کیا، خصوصاً موسیقار جی اے چشتی کے تیار کردہ گیتوں میں دونوں کو پسند کیا گیا، جن میں شیری اور اکمل پر فلم بند کیا گیا گیت گل وڈی ہے تے منہ ہے چھوٹا، مینوں مل گیا چند دا ٹوٹا، اور شیری پر پکچرائز ہونے والا یہ گیت لیکھاں دیاں لکھیاں تے چلدا نہ زور وے قابل ذکر ہے۔ اداکار ساون نے 30 مار خان اور پانی میں ویلن کے کرداروں کو نہایت احسن انداز میں ادا کیا۔ 17 اپریل 1964 کو پانی کو ریلیز کیا گیا تو شائقین نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ فلم نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ باکس آفس پر ہٹ رہی۔ حیدر چودھری نے 30 مار خان کی بے مثال کامیابی کے بعد بطور ہدایت کار اپنی دوسری فلم بھرجائی کے نام سے بنانے کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی شیری کو اکمل کے مقابل فلم کی ہیروئن کے کردار میں لیا۔ یونین پکچرز کے بینر تلے تیار کی جانے والی اس خوبصورت پنجابی فلم کے فلم ساز حنیف چودھری اور صدیق شیخ تھے۔ بھرجائی کی کہانی ارشد کاظمی سے لکھوائی گئی، جو پنجاب کے معاشرے کی عکاس تھی۔ بھرجائی کا ٹائٹل رول بہار کو دیا گیا، جس نے ینگ ٹو اولڈ کردار کو نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ اسد بخاری، جو ابھی تک پنجابی فلموں میں ویلن کے طور پر جلوہ گر ہونا شروع نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہیں ہیرو سمیت معاون اداکار کے طور پر مثبت کرداروں میں پیش کیا جاتا تھا، بہار کے مقابل ایک مہمان کردار میں لیے گئے، جس کو کہانی کے مطابق گاؤں کے زمیندار اداکار اجمل، جو اسد بخاری کا بڑا بھائی ہوتا ہے، کا سالہ فضل حق قتل کر دیتا ہے، کیونکہ اسد بخاری نے اجمل اور اس کی بیوی زینت کی منظوری کے بغیر گاؤں کے مزارع کی بیٹی سے شادی کر لی ہوتی ہے، اور فضل حق اپنی بہن کی اما پر اسد بخاری کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ بہار کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، جو بعد ازاں اکمل کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح زینت کے ہاں بیٹی شیری پیدا ہوتی ہے۔ دونوں الگ الگ ماحول اور جگہ پر پرورش پاتے ہیں۔ جب دونوں ملتے ہیں تو شیری اکمل پر مر مٹتی ہے۔
شیری کی ماں جو اسد بخاری کے قتل کا سبب بنتی ہے اور بہار کو گھر سے نکال دیتی ہے، بالآخر اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس کا رشتہ اکمل سے طے کرنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ یوں ایک ٹوٹا رشتہ دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز تکلیف دہ اور اختتام خوشی و مسرت کے ماحول میں ہوتا ہے۔ فلم کے تقریباً 3 گیت شیری پر خوبصورت طریقے سے پکچرائز کیے گئے جو عوام نے پسند کیے۔ برجائی کو بھی 1964 میں ریلیز کیا گیا، جس نے اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی۔ شیری کو اکمل کے ساتھ بے حد پسند کیا گیا، جس کے نتیجہ میں دونوں کی فلمی جوڑی بن گئی۔ فلم ساز وزیر علی نے بھی دونوں کی جوڑی کو لے کر ایک سوشل پنجابی کہانی پر مبنی ولایت پاس بنائی، جس کے ہدایت کار مظفر طاہر تھے۔ فلم حیات کے بینر تلے بننے والی ولایت پاس کا ٹائٹل رول مشہور کامیڈین آصف جاں نے ادا کیا۔ وزیر علی اپنی ہر فلم میں چھوٹے بھائی رتن کمار کو کسی نہ کسی نمایاں کردار میں ضرور پیش کرتے تھے، مگر اس فلم میں انہوں نے رتن کمار کو یکسر نظر انداز کیا۔ ولایت پاس میں بھی شیری کو پرکشش انداز میں پیش کیا گیا۔ فلم کے 4 گیت اس پر پکچرائز کیے گئے، جن میں رب نے کیتا میل، دل دے جانی دا، کجلا گورا ہو گیا اور وے گل سن ڈھول مکھنا، اکھیاں تو دور نہ رویں کو پسند کیا گیا، مگر مجموعی طور پر فلم کو پسند نہ کیا گیا اور یہ فلاب فلموں میں شامل ہو گئی۔ اسے بھی 1964 میں ریلیز کیا گیا۔ اس سال کی شیری کی چوتھی اور آخری ریلیز ہونے والی فلم ہدایت کار رشید اختر کی واہ بھائی واہ تھی، جس کے فلم ساز چودھری محمد اسلم تھے۔ فلم میں 2 پیئرز پیش کیے گئے، مرکزی کردار لیلا اور یوسف خان نے ادا کیے، جبکہ شیری اکمل کے ساتھ دوسرے پیئر میں آئی۔ اس فلم میں لیلا اور شیری ایک ساتھ نظر آئیں، مگر اس کے باوجود فلم ناکام ہوئی۔ 1965 شیری کے فلمی کیریئر کا ایک یادگار سال ثابت ہوا جب اس کی 7 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں 3 فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئیں۔ ان میں پہلی فلم ساز و ہدایت کار حسن طارق کی پنجابی تخلیق فن خاں تھی۔ یہ حزین قادری کی سماجی موضوع پر مبنی ایک عمدہ کہانی تھی، جس کا ٹائٹل رول علاء الدین نے آسن انداز میں ادا کیا۔ فن خاں میں شیری اداکار سدھیر کے مقابل ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی۔ شیری فلم کے 5 گیتوں میں جلوہ گریاں دکھاتی نظر آئی۔ حزین قادری کے لکھے ان گیتوں میں سے 3 میں شیری کو پسند کیا گیا۔ ان میں نی میرے رنگلے نین راواں تک دے رین اور سجنا ملائی اکھ ہس کے نہ تک دل بول پیا سمیت تیری ہو گئی میں اج تینوں کہنا پہ گیا شامل تھے۔ سنے آرٹس فلمز کے بینر تلے تیار کی گئی فن خان حسن طارق کی بطور ہدایت کار پہلی پنجابی فلم تھی، جسے عوام نے بے حد پسند کیا۔ دوسری سپر ہٹ ہونے والی فلم ساز چودھری محمد اسلم اور ہدایت کار رشید اختر کی پنجابی تخلیق ملنگی تھی۔ فلم کی کہانی اسلم چودھری نے لکھی۔ کہانی کا موضوع تاج برطانیہ کے ظلم و ستم کے خلاف ڈکیت ملنگی کی جدوجہد پر مبنی تھا۔ اس طرح ایک ڈکیت کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اس فلم کا ایک ڈائیلاگ دن نو راج فرنگی دا تے راج نو رات ملنگی دا بہت مشہور ہوا۔ ہیرو کا کردار اکمل اور اس کے مقابل شیری نے ہیروئن کا کردار جاندار انداز میں ادا کیا۔ اکمل گاؤں کا ایک شریف نوجوان ہوتا ہے جو انگریزوں کی ناانصافیوں اور ظلم و ستم کے خلاف ڈکیت بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گاؤں کی الڑ مٹیار شیری نوجوان ملنگی سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ماسٹر عبداللہ کی موسیقی میں فلم کے 3 گانے شیری پر فلمائے گئے، جن میں سے یہ گیت چنا وے چڑھ کوٹھے تے اڈیکاں کدی آ جاویں بہت مقبول ہوا۔ اس سال کی تیسری سپر ہٹ ہونے والی فلم ہدایت کار ایم جے رانا کی ایکشن اور میوزیکل پنجابی تخلیق جیدار تھی۔ شیری نے اداکار سدھیر کے مقابل مین ہیروئن کا کردار ادا کیا، جبکہ نیلو حبیب کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی۔ حالانکہ اس دور میں نیلو کا شمار سپر سٹارز میں ہوتا تھا جو بیک وقت اردو اور پنجابی فلموں میں کام کر رہی تھی۔ شیری نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا، خصوصاً اس پر فلمایا گیا رشید اترے کے میوزک سے ترتیب دیا گیا یہ لازوال گیت ہائے نی ماں چھلا میرا کنے گھڑیا گلی گلی کوچے کوچے میں مشہور ہوا۔
اسی سال ہدایت کار ایم جے رانا کی سوشل پنجابی فلم من موجی بھی ہٹ فلم ثابت ہوئی، جس میں شیری نے سدھیر کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا۔ فلم میں شامل 5 گانوں میں شیری نے بہترین پرفارمنس دی، جس نے فلم بینوں کے دل لوٹ لیے۔ دیگر فلموں میں ہدایت کار عارف نظامی کی پنجابی فلم سوکن میں شیری کو ٹائٹل رول میں پیش کیا گیا۔ کہانی کے مطابق شیری مظہر شاہ سے محبت کرتی ہے، جبکہ ہیرو اکمل کی شادی یاسمین سے ہوتی ہے، جس کے اولاد نہیں ہوتی۔ اکمل کی ماں یاسمین کو گھر سے نکال کر شیری سے اس کی دوسری شادی کر دیتی ہے، جبکہ شیری مظہر شاہ کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ ادھر یاسمین بھی اکمل کے بچے کی ماں بن جاتی ہے، جسے مظہر شاہ لے کر شیری اور اکمل کے گھر لا کر اپنے بچے کو اس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، مگر عوام نے اس کہانی کو پذیرائی نہ بخشی، جس کی وجہ سے فلم فلاپ ہو گئی۔ اسی طرح ہدایت کار امین ملک کی پنجابی تخلیق ایک سی چور بھی عوام کو متاثر نہ کر سکی، جس میں یوسف خان نے شیری کے ساتھ ہیرو کا رول ادا کیا۔ شیری پر 3 گانے فلم بند کیے گئے۔ شیری اور علاؤالدین کی فلم ہڈ حرام بھی فلاپ ہوئی، حالانکہ اس کے ہدایت کار انور کمال پاشا تھے اور شیری پر فلم کے 4 گیت بھی پکچرائز کیے گئے تھے۔ 1966 میں شیری کی سب سے زیادہ 11 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ سال کی سب سے کامیاب فلم ساز و ہدایت کار ایم اکرم کی سوشل پنجابی تخلیق بانکی نار تھی۔ بنیادی طور پر ایم اکرم فلم ایڈیٹر تھے۔ بطور فلم ڈائریکٹر بانکی نار ان کی تیسری فلم تھی، جس سے ان کے کیریئر کو بریک تھرو ملا۔ بانکی نار کا ٹائٹل رول شیری نے خوبصورتی سے ادا کیا۔ اکمل ہیرو کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ عوام نے شیری کو بانکی نار کے روپ میں بے حد پسند کیا، جس کی وجہ سے یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ شیری کی کامیاب ہونے والی دوسری فلم گونگا تھی۔ اداکار سامن نے گونگا کا ٹائٹل رول ادا کیا۔ شیری رانی اور اکمل کے ساتھ نمایاں کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ شیری اور رانی پر فلمایا گیا یہ گیت اج کھلیاں نی پیار دیاں راواں نی پسند کیا گیا۔ شیری پر 2 مزید گیت انگ انگ نچدا تے رنگ ہویا لالنی اور چند زلفاں دے اولے ربے لکیا بھی فلمائے گئے۔ بٹی پکچرز کے بینر تلے بنائی گئی ہدایت کار کیفی کی پنجابی فلم منہ زور میں شیری کو عنایت حسین بھٹی کے مقابل ہیروئن کے کردار میں پیش کیا گیا۔ شیری کو عنایت حسین بھٹی کے ساتھ بھی پسند کیا گیا۔ اس طرح یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ ہدایت کار ایم اکرم نے اس سال ریلیز ہونے والی اپنی ایک اور کاسٹیوم اردو فلم جاں باز میں شیری کو پہلی مرتبہ اداکار محمد علی کے مقابل ہیروئن لیا۔ شیری پر فلم کے 3 گانے بھی پکچرائز کیے گئے، مگر فلم باکس آفس پر کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ ان کے علاوہ شیری کی دوسری فلمیں فلاپ رہیں، جن میں ہدایت کار ایم سلیم کی پنجابی فلم گوانڈی میں شیری کو اسد بخاری کے ساتھ ہیروئن کے کردار میں پیش کیا گیا۔ ہدایت کار مظفر طاہر کی ماجدی جٹی میں شیری نے سدھیر کے ساتھ فلم کا ٹائٹل رول ادا کیا۔ فلم کو اگرچہ عوام سے پذیرائی تو نہ مل سکی، مگر شیری پر فلمائے گئے گیتوں میں سے اس گیت تانگا آ گیا کچہریوں خالی سجنا نو قید بول گئی بے حد پسند کیا گیا۔ فلاپ ہونے والی فلموں میں ہدایت کار ضیاء اللہ کی فلم جنج بھی شامل تھی، جس میں شیری اور علاؤالدین کی جوڑی کو پیش کیا گیا۔ شیری اور اکمل کی سورما بھی ناکام ثابت ہوئی۔ ہدایت کار رشید اختر نے شیری کو فلم میں روایتی انداز میں پیش کیا، جس کو فلم بینوں نے پسند نہ کیا۔ اسی طرح فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کی پنجابی تخلیق پرونا میں بھی شیری اور اکمل کی جوڑی پیش کی گئی، جو عوام کو متاثر نہ کر سکے۔ البتہ نور جہاں کے گائے اور شیری پر عکسپند کیے گئے یہ گیت اک پھڑکی دل شرما گیا ایک نواں پرونا آ گیا اور نہ دل دیندی بے دردی نو نہ کونج وانگو کرلاندی بہت پسند کیے گئے۔ اس فلم میں شیری پر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے لکھے اور ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے 2 مشہور جنگی ترانے میرا ماہی چھیل چھبیلا کرنیل نی جرنیل نی اور میرا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں بھی فلمائے گئے۔ فلم کا میوزک سیف چغتائی نے ترتیب دیا، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ اداکار آصف جاں نے ہدایت کار کی حیثیت سے ایک فلم
میم صاحب بنائی، جس کی کہانی بھی آصف جان نے خود لکھی۔ میم صاحب کے مرکزی کرداروں میں شیری اور اکمل سے کام لیا گیا۔ شیری کو فلم کے 5 گانوں میں شامل کیا گیا، مگر اس کے باوجود فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سال شیری کی ریلیز ہونے والی آخری فلم ہدایت کار ارشد کاظمی کی تابعدار تھی، جس میں شیری اور اکمل کی مقبول جوڑی کو پیش کرنا ضروری سمجھا گیا۔ فلم کا ٹائٹل رول رنگیلا نے ادا کیا۔ فلم عوام کو متاثر کرنے میں ناکام رہی۔ شیری اس دور میں پنجابی فلموں کی صف اول کی مصروف ترین ہیروئن سمجھی جاتی تھی، مگر لوگوں کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب 1967 میں اس کی صرف 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، جو ہدایت کار ایم اے رشید کی لال بجکڑ اور ہدایت کار نیاز احمد کی نیلی بار تھیں۔ دونوں عوام کو پسند نہ آئیں۔ لال بجکڑ میں شیری کو اکمل کے ساتھ اور نیلی بار میں یوسف خان کے ساتھ سینما سکرین پر پیش کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ شیری کو ان دنوں اس کی اکثر فلموں کی ناکامی کے بعد مزید فلموں میں کاسٹ کرنا کم کر دیا گیا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیری انتہائی عروج کے دور میں نہایت پر اسرار انداز میں فلمی دنیا سے غائب ہوگی، لیکن 11 جون 1967 کو ان کے سب سے زیادہ مقبول ہیرو اکمل کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ ممکن ہے شیری نے اکمل کی ناگہانی وفات کا اس قدر اثر لیا ہو کہ چپکے سے فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو اور پھر کبھی منظر عام پر نہ آئی ہو۔ بہرکیف یہ تمام مفروضے اور ممکنات ہیں، حقیقت کبھی آشکار نہیں ہو سکی۔ 1968 میں شیری کی 4 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں صرف پہلی رنگین پنجابی فلم پنج دریا ہٹ ثابت ہوئی۔ پنج دریا میں شیری علاؤالدین کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ ہدایت کار رشید اختر کی ہر فن مولا میں شیری اور سدھیر مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے۔ فلم کو اوسط درجے کی کامیابی ملی، جبکہ فلم ساز و ہدایت کار قاضی محمود کی دلیر خان اور ہدایت کار افتخار خان کی چال باز ناکام فلمیں ثابت ہوئیں۔ دلیر خان میں شیری یوسف خان اور چال باز میں علاؤالدین کے ساتھ ہیروئن آئی۔ 1969 میں شیری کی صرف 2 فلمیں سینما گھروں کی زینت بن سکیں اور دونوں ہی ناکام رہیں، جن میں شیری اور اکمل کی غیرت مند اور شیر جوان شامل تھی۔ دونوں فلموں کی ناکامی کا ایک سبب اکمل کی موت کی وجہ سے اکمل اور شیری کی پر اسرار روپوشی کے نتیجہ میں شیری کا فلمی منظر سے ہٹ جانا بھی ہو سکتا تھا۔ 1 سال کے وقفہ کے بعد 1971 میں شیری کی آخری 2 فلمیں ہدایت کار رشید اختر کی جوڑ جوانہ دا اور ہدایت کار اے کے چودھری کی خزانچی ریلیز ہوئی۔ دونوں فلموں میں شیری صرف معاون کرداروں میں نظر آئی۔ ریلیز کے اعتبار سے خزانچی شیری کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ شیری کی 2 پنجابی فلمیں ایشا شکارپوری کی منشی سب رنگ اور ہدایت کار رشید اختر کی بلوچ کبھی ریلیز نہ ہو سکیں۔ شیری نے 9 سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً 33 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں 2 اردو اور باقی تمام پنجابی زبان میں تھیں۔ شیری نے اکمل کے ساتھ سب سے زیادہ 17 فلموں میں، جبکہ علاؤالدین کے ساتھ 7 فلموں میں کام کیا۔ اس کی اکمل کے ساتھ جوڑی سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔